السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ وزیر اعظم عمران خان آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں اور ان کی محنت اور کاوشیں رنگ لا ہی رہی ہیں۔ آج میرے پاس پاکستانیوں کے لیے ایک نہیں بلکہ کافی بڑی خوشخبری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا جہاں ہم عمران خان کی کارکردگی پہ تنقید تو کرتے ہیں اور ان کی کامیابیوں کو بھی دل سے سپورٹ کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے۔ یہ تو خبر آپ سن ہی رہے ہیں کہ برطانیہ نے سفری ایڈوائزری یعنی ٹریول ایڈوائزری تبدیل کر کے پاکستان کو ایک محفوظ ملک قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہے، ایک جدوجہد ہے جو پاکستان کو سیاحت کی صنعت میں آئے روز کوئی نہ کوئی کامیابی کی وجہ بن رہی ہے۔ 2019 میں ورلڈ اکنامک فورم نے سیاحت کے حوالے سے ایک رینکنگ جاری کی جس کے مطابق سیاحت کے شعبے میں دنیا کے 140 ممالک میں سے پاکستان کو 121ویں نمبر پہ رکھا گیا، اور اس فہرست میں جنوبی ایشیا کے ممالک میں پاکستان کو غیر موزوں ترین سیاحتی ممالک میں سے ایک کہا گیا تھا۔ اب دنیا کے سیاحتی ممالک میں پاکستان کا غیر موزوں ملک شمار ہونا اس بات کی نشاندہی تھا یا تو ملک کا سیاحتی انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور بہترین سروس فراہم کرنے کا نظام ناقص ہے، یا پھر اسے پروموٹ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایشیا کے بہترین جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان میں پاکستان کا پڑوسی ملک چائنا جو ہے وہ سر فہرست تھا، جبکہ جاپان چوتھے نمبر پہ موجود تھا۔ اس فہرست میں جو ڈیٹا استعمال کیا گیا تھا وہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرح گزشتہ سالوں کا تھا، اور اس رپورٹ کو 2019 میں شائع کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار میں آنے سے پہلے ہی سیاحت کے لیے ایک خاص ویژن تھا، اور انہوں نے پرائم منسٹر بنتے ہی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیشنل ٹورزم اسٹریٹجی 220 اینڈ 230 تشکیل دی، اور اس کے علاوہ نیشنل ٹورزم ایکشن پلان 2020-25 مرتب کیا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف ایونٹس کے لیے نیشنل کیلنڈر بھی ایک ترتیب دیا گیا اور پی ڈی ڈی سی میں اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا۔ پی ڈی ڈی سی کی نئی ویب سائٹ قائم کی گئی اور آن لائن بکنگ کا نظام رائج کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحت سے متعلق مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ اب اس سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اکتوبر 2019 میں ڈیوک اینڈ ڈچز آف کیمبرج نے پاکستان کا دورہ کیا، اور برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے اس دورے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا کہ ان کا اپنے شوہر شہزادہ ولیم کے ہمراہ پاکستان کا دورہ انتہائی شاندار، خوشگوار اور یادگار رہا۔ پاکستانی لوگوں کی مہمان نوازی، ثقافت اور جغرافی نے برطانوی شاہی جوڑے کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ پاکستان کا جغرافیہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور اس کے بعد ایک غیر ملکی جریدے سی این ٹریولر کی رپورٹ نے پاکستان کو 2020 کا بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ان دی ورلڈ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سرسبز میدانوں کے دامن میں پہاڑی سلسلے اور سیاحوں کو یہاں کا رخ ضرور کرنا چاہیے۔ اور رپورٹ نے پاکستان کے اقدامات کو اپریشیٹ کیا اور یہ امید ظاہر کی گئی کہ 2020 میں پاکستان میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ قدیم وادیاں، ویزے کی پابندیوں میں نرمی اور شاہی دورے سے اس ملک کی وہ توجہ مل رہی ہے جس کا یہ مستحق ہے، جبکہ ماشاءاللہ برطانیہ نے پاکستان کو ایک محفوظ ملک اور امن و امان کی صورتحال بہتر قرار دیتے ہوئے سفری ایڈوائزری تبدیل کر دی۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ گزرے 5 سال کے دوران امن کی بحالی حکومتی کاوشوں کا نتیجہ، اب برطانیہ کی حکومت نے پاکستان میں امن و امان کی بہتر صورتحال کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو سفر کے لیے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق برطانیہ نے سفری ہدایات میں تبدیلی کر دی ہے، جو پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کا ایک بہترین عکس ہے۔ تبدیلی سے برطانوی شہریوں کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات بشمول کیلاش اور وادیوں تک بذریعہ سڑک جانے کی اجازت ہوگی، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ سیاحت کے شعبے کے فروغ سے نہ صرف پاکستان میں رہنے والے افراد کو تفریح کے معیاری سہولیات میسر آئیں گی بلکہ دنیا بھر سے لوگ پاکستان کا رخ کریں گے، جس سے سیاحت سے منسلک سیکٹرز کو مزید فروغ ملے گا اور نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ اب اس سے کھیل اور ٹورزم یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان سے دنیا میں امیج آپ کا بہتر ہوتا ہے، اور دونوں شعبوں کے ذریعے بے روزگاری کے خاتمہ اور معیشت کو مضبوط بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنے سینئر وزیر کے پی کے جو ہیں عاطف خان کو سیاحت کے شعبے میں اہم اقدامات کرنے کے لیے خصوصی طور پر ٹاسک دیے، جبکہ سیاحت کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس بنا کے اس کی سربراہی اپنے ذمہ لے لی، اور اس ٹاسک فورس میں 4 صوبوں سمیت کشمیر، گلگت بلتستان کے نمائندوں کو شامل کر کے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ پاکستان سیاحتی مقامات سے تو مالا مال ہے، اور یہ نمائندے اپنے اپنے صوبوں میں سیاحتی مقامات کی نشاندہی کریں گے۔
اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف تیل پر انحصار کرنے والے ملک سعودی عربیہ نے ٹورزم پہ بڑی تیزی سے کام شروع کر دیا. ہوٹلز کے معیار قیام اور ویزا پالیسیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. گزشتہ سال 27 ستمبر کو سعودی حکام نے اپنی ٹورسٹ ویزا پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد صرف 10 دن کے اندر 24,000 غیر ملکی ٹورسٹ نے سعودی عرب کی زرزمین پہ پہلی باری قدم رکھا اور سعودی عربیہ نے 2019 کے آخری 3 ماہ کے دوران 3.5 لاکھ ٹورسٹ ویزاز جاری کیے. بہرحال اس سے قبل سعودی حکام صرف حج اور عمرہ زائرین اور غیر ملکی سفارتی معاملات کے لیے افسران کو ویزا فراہم کرتے تھے، لیکن اب ٹورزم کے لیے ان کے دروازے کھل چکے ہیں. عمران خان سے ٹرمپ کی ملاقات اور سفری ہدایت نامے کے معاملے پہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیر قومی سلامتی رابرٹ اوبرائن کا نام لے کے کہا کہ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں کہ وہ ٹریول ایڈوائزری چینج کریں. اگر امریکنز کی ٹریول ایڈوائزری پاکستان کے بارے میں چینج ہوتی ہے یا اس میں نرمی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ہماری وکٹری ہوگی. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اگر برٹن نے کر دی ہے تو برٹن جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی پالیسیز پہ عمل کرتا ہے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی ایک جیت ہے انٹرنیشنلی. اور اگر امریکنز کا ساتھ ہو جاتا ہے ہمارا، ان کی ٹریول ایڈوائزری بھی ریورٹ ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان میں بہت زیادہ سیاح ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. یہاں کا کاروبار اور یہاں کے جو لوکل ہمارے جو انڈیجینیس بزنسز ہیں ان کے فروغ کو بڑی سپورٹ ہوگی، ہینڈی کرافٹس کو، ان چیزوں کو. اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ریگولر اپڈیٹس ملتی رہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.